الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج اسلامی تاریخ یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری ہے اور عیسوی تاریخ 27 جون 2025 ہے اور دن جمعہ کا ہے۔ آج کا دن دو اعتبار سے بہت خاص اور بہت اہم ہے۔ نمبر 1، آج جمعے کا دن ہے۔ نمبر 2، آج اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بہت مختصر طور پر نئے سال کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، اسلامی سال کی ابتدا کس نے کی؟ نمبر 2، اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ نمبر 3، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کس نے مقرر کیا؟ نمبر 4، نئے سال کی مبارکبادی اور دعا دینا کیسا ہے؟ نمبر 5، نئے سال کی دعا پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات، اسلامی سال کی ابتدا کس نے کی؟ تو اسلامی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں شروع نہیں ہوا تھا۔ اسلامی سال خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ اسلامی سال خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان سب کو جمع فرمایا اور سب کے مشورے سے اسلامی سال کی بنیاد رکھی۔ دوسری بات، اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے کی جائے تو الگ الگ رائے سامنے آئیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے اسلامی سال کی ابتدا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور وحی آنا شروع ہوئی تب سے اسلامی سال کی ابتدا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تب سے اسلامی سال کی ابتدا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کی وفات ہوئی تب سے اسلامی سال کی ابتدا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف صحابہ کرام کی رائے سامنے آئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس وقت سے اسلامی سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ کر کے اپنی مہر لگا دی۔ تیسری بات، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی مختلف رائے سامنے آئیں، جن میں سے ایک رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ عرب میں جو تاریخی کیلنڈر اس وقت رائج ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اگر اسی کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا بھی باقی رکھیں تو اس سے لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور دوسرے عبادت کے خاص مہینے شعبان گزر گیا، رمضان المبارک گزر گیا، ذوالحجہ گزر گیا اور مسلمان اسلام کے ایک بنیادی رکن حج ادا کر کے فارغ ہو چکے، چنانچہ محرم الحرام کو ہی اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنایا جائے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر ہی اپنے فیصلے کی مہر لگا دی۔ تو تمام صحابہ کرام کی رائے اور مشورے کے بعد ہی ان لوگوں کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے وقت سے کی اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو مقرر کیا۔ اور چوتھی بات، نئے سال کی مبارکبادی
اور دعا دینا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں عرض ہے کہ نیا سال چاہے اسلامی ہو یا عیسوی، اس کی مبارکباد دینا شریعت سے ثابت نہیں، لہذا اس کو سنت سمجھنا یا عبادت اور ثواب کا کام سمجھنا مناسب نہیں، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی بغیر عبادت اور بغیر ثواب سمجھے مبارکبادی دے یا خیر و برکت کی دعا دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پانچویں بات، نئے سال کی دعا پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں عرض ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مہینے کا نیا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 183۔ اگر کوئی شخص نیا مہینہ یا نئے سال کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا یا دوسروں کو ترغیب دے گا تو یقیناً اس کو سنت اور عبادت کا ثواب ملے گا، لہذا نئے مہینے اور نئے سال کے چاند نظر آنے پر سب کو اس دعا کے پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا آج کل موبائل پر لوگ ایک دوسرے کو خوب سینڈ کر رہے ہیں۔ عن عبد اللہ بن ہشام قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ طبرانی حدیث نمبر 6241۔ اس دعا کے بارے میں حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، لہذا اگر غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو اور اس کو شریعت کا حکم یا عبادت اور ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے تو نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا ایک مباح اور جائز عمل ہے، کیونکہ نئے سال کی مبارکبادی کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ سال خوشحالی، برکت اور سلامتی کے ساتھ گزرے، تو یہ دعا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک بہت بڑی کوتاہی اور غلطی کی طرف میں آپ سب کو توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے اسلامی تاریخ اور مہینے کو یاد نہ رکھنا۔ آج امت کے بڑے طبقے کو نہ تو اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور نہ اسلامی مہینے اور سال کی کوئی خبر ہوتی ہے۔ رات جب چاند نظر آیا اور علماء کرام نے رؤیت ہلال کا فیصلہ سنایا تو اس سے لوگوں کو بس اتنا معلوم ہو گیا کہ آج نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، موبائل پر نئے سال کی مبارکبادی اور دعا سینڈ کرنے کی ایک آندھی چل پڑی اور لوگ ایک دوسرے کو خوب نئے سال کی مبارکبادی دینے لگے، حالانکہ کل تک اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اور ایک بہت تعجب کی بات اور تلخ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، بہت غور سے سنیں کہ جتنے بھی یہ لوگ نئے سال کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتا دیں کہ کون سا سن شروع ہوا ہے، کون سے نئے سال کی آپ مبارکبادی دے رہے ہیں، تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو بتلا پائے گا کہ میں کون سے نئے سال کی مبارکباد دے رہا ہوں، آج کون سا نیا سن شروع ہوا ہے۔ ایک گستاخی میں اور کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا اگر میں آپ سے معلوم کروں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے تو آپ فوراً بتلا دیں گے، اور اگر آپ کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ معلوم کروں تو آپ نہیں بتا سکتے، اور اگر میں آپ کی شادی کی تاریخ معلوم کروں تو آپ فوراً بتا دیں گے، اور اگر میں آپ کی شادی کی اسلامی تاریخ معلوم کروں تو آپ نہیں بتا سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کو آج تک یہ معلوم نہیں کہ آپ کی دلہنیا آپ کے گھر کون سی اسلامی تاریخ کو آئی تھی۔
اور نہ آپ اپنے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بتا سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بات یاد آئی کہ بعض ایسی ویب سائٹس ہیں جن کی مدد سے انگریزی تاریخ کو اسلامی تاریخ سے بدل سکتے ہیں، تو آپ ان ویب سائٹس کی مدد سے اپنی اسلامی تاریخ پیدائش نکال کر محفوظ کر لیں، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ آپ کون سی اسلامی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ اور اب آئندہ آپ کے متعلقین میں جو بچے پیدا ہوں ان کی انگریزی تاریخ کے ساتھ اسلامی تاریخ پیدائش بھی لکھ لیں۔ اور یاد رکھیں، اسلامی تاریخ صرف نئے سال پر موبائل پر سینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو پورے سال یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔